شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ آج تراویح کے اندر چوتھے پارے کی تلاوت ہوئی۔ اس پارے کے اندر سورہ آل عمران کی زائد تر آیتیں مذکور ہیں اور ایک چوتھائی کے اندر سورہ نساء ہے۔ اس پارے کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان چیزوں کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم خود پسند کرتے ہو۔ ایک بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بتا دیا کہ ہم زندگی کے اندر جو بھی چیز دوسروں کو دینا چاہیں، خیرات کرنا چاہیں، صدقات کرنا چاہیں، تو اس کے اندر جو اچھی چیزیں وہ دیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر اس کے بارے میں پوری وضاحت ہے کہ جو گھٹیا چیزیں ہیں وہ خرچ نہ کرو، بلکہ جنہیں ہم خود پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، جیسا کہ ایک حدیث شریف کے اندر مذکور ہے۔ آیت نمبر 93 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت جائز نہیں تھا۔ اس کا جواب ہے کہ اونٹ کا گوشت کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ناجائز نہیں رہا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود نظر مان کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یا اس کو کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو اس سے شریعت ابراہیمی کی نہ تو تنقیص لازم آتی ہے نہ اس کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے آیت نمبر 96 میں یہودیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو بھی انبیاء تھے انہوں نے تو اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنایا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ جو ہے دنیا کا سب سے پرانا اور قدیم گھر ہے، حتیٰ کہ بیت المقدس سے بھی پرانا ہے۔ بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر کروایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا تو وہ بھی بیت اللہ گئے تھے۔ پھر جب نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی اور وہ دین پر نہیں آئے، اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے طوفان نوح کی شکل میں ایک طوفان بھیجا جس کی وجہ سے پوری دنیا بہہ گئی، صرف سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا تھا اور ان کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس طوفان میں بیت اللہ کی تعمیر بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کے نشانات بتلائے اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے ہاتھوں یہ تعمیر کردہ بیت اللہ ہے، تو اس کی طرف اگر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی مخالفت اس میں بھی نہیں آتی، لازم نہیں آتی۔ آیت 97 میں مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اس کی ایک نشانی، قدرت کی نشانی اس کے اندر یہ تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے ان کو اوپر ہونے کی ضرورت ہوتی، دیوار جب اونچی ہو جاتی تو وہ جو پتھر تھا وہ بھی آٹومیٹکلی اونچا ہو جاتا تھا۔ اس کے اندر بھی، اس پتھر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قدرت کی نشانی رکھی، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے آج کل۔ آگے یہود کی سازش کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ مدینے کے اندر مشرکین کی 2 جماعتیں تھیں، 2 قبیلے تھے ان کے، ایک اوس اور خزرج۔ یہ دونوں ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے،
ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے اور صدیوں سے ان کی لڑائی تھی. لیکن جب اسلام آیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لی تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ دونوں بےحد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور سارے اختلافات کو، سارے دشمنی کو بھول گئے. لیکن جو یہودی تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی ان کو آپس میں لڑا کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھو تاکہ ہمارا جو ایک حد تک دبدبہ ہے غریب لوگوں پر وہ قائم رہے، تو اسی لیے یہ ایک دوسرے ان کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی ہے انہیں اپنی راز کی بات مت بتاؤ، اور وہ اگر تمہارے ساتھ دوستی کرتے ہیں تم بھی دوستی کرو، ظاہری اعتبار سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تم بھی اچھا سلوک کرو، لیکن انہیں راز کی بات نہ بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوس و خزرج پہ جو احسان کیا اس کا بھی ذکر کیا کہ تم صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور آپس میں محبت پیدا کر دی. آیت 110 میں امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کے کام کرتے رہے، بھلائی کے کام کرتے رہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب قوم ہے، جب انسان ہے، تو انسان کی ضروریات ہیں ہر طرح کی. کوئی ملازم بھی ہوگا، کوئی حکومت بھی چلائے گا، کوئی فیکٹری چلائے گا، تو ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ہر آدمی مکمل طور پہ دین کا کام نہیں کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کم سے کم ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو دعوت اللہ کا کام کرے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور پھر کہا گیا کہ تم یعنی امت محمدیہ بہترین امت ہو جو ان فرائض کو انجام دے رہی ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا ہے. آیت 121 اور 122 میں جنگ احد کا تذکرہ ہے. اس جنگ میں 3000 کفار کا ایک لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں عبداللہ ابن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس ہو گیا، یہ کہہ کر کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی ان کا مقابلہ کریں گے. اس کے بعد ان کے جانے کی وجہ سے 2 اور قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے بھی قدم ڈگمگانے لگے کہ 1000 تھے ان میں سے 300 اور چلے گئے، اب تو تھوڑی تعداد بچی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ پھر ان کے دل کو جما دیے اور وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. جنگ احد میں ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو خاص خاص مقامات پر متعین کر دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ وہاں سے وہ قطعا نہ ہٹیں. لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کو ابتدائی مرحلے میں فتح حاصل ہوئی تو ان سب لوگوں کو لگا کہ اب تو فتح حاصل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا، وہ جب تک کہ جنگ میں فتح حاصل نہ ہو جائے. وہ صحابہ وہاں سے اپنی پوزیشن جو لیے ہوئے تھے جگہ جگہ پر وہاں سے ہٹ گئے، اور اس کی وجہ سے جو دشمن کی فوج نے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. 70 صحابہ تقریباً شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے اور آپ کے دندان مبارک تک شہید ہو گئے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سبق دیا اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل نہیں چلانی ہے. وہ صحابہ اپنی عقل سے یہ سوچے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا اسی وقت تک جب تک کہ کامیابی نہ مل جائے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک انہیں وہاں سے ہٹنے کے لیے نہ کہا جائے وہاں سے نہ ہٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نظر انداز ایک حد تک کیا گیا اپنی عقل کی وجہ سے، تو یہ نقصان ہوا. زندگی کے ہر مرحلے میں اگر ہم قرآن و حدیث کے خلاف اپنی عقل چلائیں گے تو ہماری ناکامی ہی ہوگی، کامیابی نہیں مل سکتی. اسی طریقے سے آیت 144 میں ارشاد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے
ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ آیت 146 میں ہے، اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت 154 آل عمران کی آیت 154 میں مذکور ہے کہ جنگ احد کے بعد صحابہ صدمے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے جانے کے بعد بہت سے صحابہ پر اونگ مسلط کر دی۔ اونگ مسلط کرنے کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ میں مبتلا تھے، سٹریس تھا، پریشانی کے عالم میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اونگ مسلط کی، اور اس کی وجہ سے پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو جو جتنی ذہنی پریشانی تھی وہ سب دور ہو گئی اور وہ بالکل فریش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذہنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان کے طور پہ اپنایا۔ آگے اللہ نے جنگ احد میں جو مسلمانوں سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پہ تنبیہ کی اور معافی کا بھی اعلان کر دیا، اور یہ کہا کہ کفار و منافقین کی چال میں نہ آؤ اور ان جیسے مت بنو، اگر تم اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے تو ابدی کامیابی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 159 آیت میں یہ فرمایا کہ اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ کو نرم دل بنایا، جس کی وجہ سے اتنی غلطیاں کرنے کے باوجود بھی آپ ان پر یعنی صحابہ پر غصے کا اظہار آپ نے نہیں کیا۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس ٹھہرنے والے نہیں تھے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہوا، آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اس کے بعد آگے غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ ہے۔ جب جنگ احد ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، جو کفار تھے وہ بھی واپس گئے، اور جانے کے بعد ان لوگوں نے افسوس کیا اور یہ مشورہ کیا کہ اچھا ہوتا کہ ہم کچھ دیر اور جنگ کرتے اور مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کر ڈالتے۔ ہم نے جلدی کی اور ہم واپس آ گئے۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ چلو دوبارہ چل کے حملہ کرتے ہیں مدینے پر، وہ لوگ تو ویسے بھی پریشان ہیں، ان کے سامان چھین گئے ہیں، وہ تو زخم کھائے ہوئے ہیں، وہ ہم سے کیا لڑ پائیں گے، ان کا خاتمہ ہی کر ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ کہا کہ ان کے خلاف پھر ہمیں نکلنا ہے، اور صرف وہی لوگ نکلیں گے جو جنگ احد کے اندر شریک تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی شکست اور فتح کا دار و مدار تعداد پہ نہیں ہے، ایمان پہ ہے، ایمان کی مضبوطی پہ ہے۔ اس لیے جنگ بدر میں تھوڑی سی تعداد کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے سرفراز فرمایا تھا۔ صحابہ زخم کھائے ہوئے تھے، کتنے صحابہ شہید ہو چکے تھے، اس کے باوجود ان لوگوں نے لبیک کہا۔ آگے آیت کے اندر انہی لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ لوگ زخم کھائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی تو بالکل لبیک کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نکلے بھی، اور حمراء الاسد مقام پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جو ابو سفیان کفار کی جماعت کا لیڈر تھا وہ گھبرا گیا، وہ ڈر گیا اور وہ واپس ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جنگ نہیں ہو سکی۔ آگے ایک آیت نمبر 183 کے اندر سوختنی قربانی کا ذکر ہے۔ سوختنی قربانی کیا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کے قبول ہونے کی یہ علامت تھی کہ لوگ جانوروں کو قربان کر کے پہاڑوں پر جا کر رکھ دیا کرتے تھے گوشت کو۔ اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو نگل جاتی تھی۔ اگر کسی کا گوشت یوں ہی پڑا رہ گیا اور آگ نے اس کو جلایا نہیں تو پھر اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا یہ طریقہ دیا گیا کہ جانوروں کو ذبح کریں اور اس کا گوشت بھی کھائیں، اور قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ انسان کے دل میں تقویٰ ہو۔ انسان کے دل میں اگر تقویٰ ہو، خالص اگر اللہ کے لیے قربانی کی ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی۔ اس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا صرف گوشت کھانے کے مقصد سے اگر کوئی شخص قربان کرے گا جانور کو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے
یہ سورہ نساء بہت اہم ہے. اس کے اندر بہت ہی اہم عائلی مسائل سے متعلق احکام مذکور ہوئے ہیں. اس صورت کے اندر خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام ہیں. اس صورت نے عورت سے متعلق تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اسی لیے اس کا نام سورہ نساء ہے. نساء کے معنی عورتوں کے آتے ہیں. سورہ نساء کی پہلی آیت بہت ہی جامع پیغام رکھتی ہے. اس میں مخلوق کے درمیان مساوات اور حقوق کی رعایت اور رشتہ داری کو نبھانے کا پیغام ہے، اسی لیے اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے. ارشاد باری ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم کی اولاد ہے. آدم و حوا ماں باپ سے تمام انسان پیدا ہوئے ہیں، لہذا کسی خاص علاقے میں رہنے کی وجہ سے، کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، کسی خاص پیشے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کی برتری دوسروں پر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ دوسری آیت کے اندر فرمایا ہے کہ برتری کا معیار تو صرف اور صرف تقوی ہے، نیکی ہے. جو انسان جتنا نیک ہے، جتنا پائس ہے، اللہ کے نزدیک جتنا مقرب ہے، وہی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اتنا ہی اچھا ہے اور اتنا ہی اعلیٰ و برتر ہے. آگے 4 شادی کی اجازت کے تعلق سے سورہ نساء کی آیت 3 میں ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اس سے پہلے جو ہے یہ فرمایا گیا کہ اگر تم یتیم کے سلسلے میں یہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر 2 شادی کر لو، 3 شادی کر لو، 4 شادی کر لو. اس آیت کے ترجمے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خاص پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. وہ یہ کہ کچھ لوگ تھے کہ جب ان کے رشتہ داروں کا انتقال ہو جاتا تھا اور ان کی جو بیٹیاں ہوتی تھی، مثلا کے طور پر چچا کا انتقال ہو گیا، ان کی بیٹیاں ہیں، تو اگر ان کے پاس مال ہے بہت زیادہ تو ان لڑکیوں سے شادی کر لیتے تھے. اب اگر وہ لڑکیاں اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، تو ان کے ساتھ بیویوں جیسا برتاؤ بھی کرتے تھے. لیکن وہ اگر لڑکیاں بدصورت ہے یا ان کو پسند نہیں، تب بھی اس مال کی لالچ میں اس سے شادی کر لیتے تھے اور اس پہ ظلم اور بیوی جیسا تعلق اس کے ساتھ قائم نہیں رکھتے تھے. تو قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو دوسری جگہ کرو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 تک کی اجازت ہے، لیکن ان سے شادی کر کے ان پہ ظلم نہ کرو. اور آگے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، یعنی ان 4 بیویوں کے درمیان انصاف قائم نہیں رکھ پاؤ گے، تو پھر ایک جسمانی اعتبار سے، فزیکلی، اور اسی طریقے سے فائنینشیلی، مالی اعتبار سے اگر کوئی شخص اس لائق ہے کہ 4 شادی کر بھی سکتا ہے اور 4 کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے کہ 4 تک کر لے. لیکن 4 کرنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا، بلکہ آپ اگر سمجھیں اور سارے جو آیت کا پس منظر ہے اس میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام سے پہلے شادی کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. کوئی 20 شادی کر رہا ہے تو کوئی 30 شادی کر رہا ہے، کوئی 50 کر رہا ہے. خود ہمارے ملک کے جو ہندو ہیں جنہیں یہ بھگوان کہتے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کی 100 بیویاں تھیں. خود جنہیں یہ رام کہتے ہیں، ان کی ایک سے زائد بیوی تھی. مہاراشٹر کے اندر جو شیواجی جو شخصیت ہے جنہیں مانتے ہیں بہت سارے لوگ، ان کی 3 یا اس سے زیادہ ان کی بیویاں تھی. ایک عام رواج تھا اور بہت کئی شادیاں لوگ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ظلم کرتے تھے. 10 20 25 30 شادی کر لیتے اور ظلم کرتے تھے، عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. اسلام نے اس لاتعداد سلسلے کو لمیٹڈ کیا ہے. ان لمیٹڈ جو شادیوں کا ایک رواج تھا پولیگیمی کا، اس کو لمیٹڈ کیا کہ نہیں 4 سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر اگر صلاحیت ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور انصاف قائم رکھ سکتا ہے تو 4 تک انصاف قائم رکھ سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر کرے گا تو بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ ان عورتوں پر ظلم ہوگا اور ان کے حقوق کی رعایت نہیں کر پائے گا.
اسی طرح آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 کے اندر، اور اسی طریقے سے آگے 176 کے اندر بھی میراث کے تفصیلی احکام مذکور ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد اس کی جو جائیداد ہے اس سے 4 حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین پر اس کی جائیداد سے خرچ کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس پہ اگر کچھ قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے اور وصیت غیر وارث کے لیے ہے تو 1/3 مال سے اس وصیت کا نفاذ ہوگا۔ کسی شخص کے لیے وصیت کی ہو یا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی نیک کام کے لیے وصیت کی ہو تو اس کا نفاذ صرف 1/3 کے اندر ہوگا، باقی 2/3 جو ہے وہ وارثین کا حق ہے۔ اگر پوری جائیداد کے لیے وصیت کر دی ہو تب بھی وصیت کا نفاذ صرف 1/3 کے اندر ہوگا۔ چوتھے نمبر پر اس کی جو جائیداد ہے ان کے وارثین کے درمیان وہ جائیداد تقسیم ہوگی۔ وارثین جو ہے 3 قسم کے ہیں، ایک ہے اصحاب الفروض، دوسرے ہیں عصبہ، اور تیسرے ہیں ذوی الارحام۔ اصحاب الفروض انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کا حصہ قرآن و حدیث کے اندر متعین ہے کہ اس کو اس صورت میں اتنا ملے گا۔ اصحاب الفروض 12 لوگ ہیں جن کا حصہ متعین ہے شریعت کے اندر، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد جو ہیں وہ باپ ہے، دادا ہے، اور اسی طریقے سے شوہر ہے، اور اسی طریقے سے ماں شریک بھائی ہے، اور جو 8 عورتیں ہیں وہ ماں ہے، دادی نانی، بیٹی، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، حقیقی بہن، بیوی، دادی، پوتی، پڑپوتی، یہ 8 عورتیں ہیں۔ ان کا حصہ شریعت میں متعین ہے۔ مثال کے طور پر شوہر ہے تو آیت کے اندر، آگے آیت کے اندر ہے کہ شوہر کو اگر بیوی کا انتقال ہوا، اس کے پاس جائیداد ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس کو پوری آدھی جائیداد شوہر کو ملے گی، اور اگر اس کی اولاد تھی تو 1/4 جائیداد ملے گی۔ اسی طریقے سے شوہر کا انتقال ہوا، بیوی ہے تو اگر شوہر کی اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا بیوی کو، ورنہ اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، اور اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کو 2 حصے ملیں گے، جو لڑکیاں ہیں اس کو 1 حصہ ملے گا، اس لیے کہ شریعت کے اندر جو مالی ذمہ داری ہے وہ مکمل طور پر مردوں پہ رکھی گئی ہے۔ نان و نفقہ کا خرچ اور تمام خرچ جو ہے صرف مردوں پہ، عورتوں پہ مالی ذمہ داری قطعاً نہیں رکھی گئی ہے، اسی لیے مردوں کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آگے آیت کے اندر، آیت نمبر 16 کے اندر ہم جنس پرست مردوں کا ذکر ہے، وہ مرد جو ہومو سیکسولیٹی کے اندر ملوث ہو، اس گناہ کبیرہ کے اندر، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے سخت ترین سزا دی جائے۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کا فیصلہ قاضی کرے گا، کہ قاضی اس کو جو بھی چاہے سزا متعین کر سکتا ہے، سولی کی سزا بھی متعین کر سکتا ہے، عمر قید کی بھی سزا متعین کر سکتا ہے، اور بھی جو بھی سخت سے سخت سزا ہو متعین کر سکتا ہے، تاکہ یہ برائی معاشرے کے اندر سے ختم ہو۔ آیت نمبر 18 کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کا یقین ہو جائے اور دوسرا عالم نظر آنے لگے تو پھر اس وقت آخری لمحے کے اندر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کا جو وقت ہے وہ ابھی ہے، جب آپ ہوش و حواس کے اندر ہو، جب آپ کے پاس موقع ہے، جب آپ نے زندگی کے اندر کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے، اور انسان ہے، گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو توبہ کر لیں اور زندگی بھر یہ معمول رکھیں کہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے سلسلے میں توبہ کرتے رہیں۔ آگے آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر، چوتھے پارے کی آخری کی جو 2 آیتیں ہیں، اس میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے نکاح حلال نہیں۔ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیے کہ نکاح کی ممانعت 3 وجہ سے ہوتی ہے، نسب کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے، مصاہرت کی وجہ سے۔ نسب کی وجہ سے یعنی وہ عورتیں رشتہ داری میں نسب کی وجہ سے اتنے قریب ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے اندر، آخری آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ایسی 7 عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ 7 عورتیں کون ہیں؟ ماں ہیں یا اس سے اوپر جو دادی ہے، نانی ہے، اس طریقے سے بیٹی ہے، اسی طریقے سے بہن ہے،
اسی طریقے سے پھوپھی ہے، اسی طریقے سے خالہ ہے، اور اسی طریقے سے بھتیجی ہے اور بھانجی ہے. یہ 7 عورتیں ہیں، ان سے نکاح زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی یہ 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اگر کسی بچے نے مدت رضاعت یعنی 2.5 سال کے اندر 2.5 سال کی عمر سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ لڑکا اس عورت کے لیے بیٹا بن گیا. اب ان دونوں کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. اس عورت کے بچوں سے بھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے بچے بھی اس کے بھائی بہن بن گئے. اس کی جو رضائی پھوپھی بنے گی اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے 7 رشتے یہاں بھی حرام ہو گئے. تیسری وجہ ہے مصاہرت، یعنی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. جیسے باپ دادا کی بیوی، باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا تو باپ کا انتقال بھی ہو جائے تو زندگی میں کبھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے ساس ہے، اس سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. ایسی وہ عورت جس سے نکاح کرنے کے بعد اس سے مباشرت بھی انسان کر لیا ہو تو اس کی جو بیٹی ہو دوسرے شوہر سے، اس سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بہو ہے، اس سے بھی کبھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ محرمات ابدیہ، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی لیے شریعت میں ان سے پردہ بھی نہیں ہے، اور جو محارم کے احکام ہے وہ ان کے ساتھ لائق ہوں گے. یعنی حج وغیرہ پہ جانے کے لیے جیسے محرم شرط ہے تو ان عورتوں کے ساتھ جایا جا سکتا ہے، اور یہ عورتیں ان مردوں کو محرم بنا کر لے جا سکتی ہیں. یہ 4 پارے کا خلاصہ تھا. قرآن کریم تو ایک سمندر ہے، جتنا آپ پڑھیں گے ہر آیت سے کتنے احکام نکلیں گے. اسی لیے بعض مفسر نے تو 500 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حب سنت یا الہی، حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے. ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر. روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں.